رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کے والد محترم حاجی یعقوب گنگ کی نماز جنازہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ادا کی گئی، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے اراکین، مفتیان کرام، علماء کرام، مبلغین دعوت اسلامی، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، کراچی بھر کے ذمہ داران اور دیگر عاشقان رسول نے ایک کثیر تعداد میں شرکت کی۔ نماز جنازہ سے قبل عبدالحبیب اتاری نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی نیکی کی دعوت پر اپنے والد محترم کی تبدیل ہونے والی زندگی کا مختصر احوال بھی بیان کیا۔ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے والد محترم کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ اکبر۔ مرنا ہے آخر موت ہے۔ جبکہ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی اسماعیل ضیائی صاحب نے دعا کرائی۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، مانگے تمہاری پناہ۔ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ اس موقع پر بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے بیرون ملک سے بذریعہ ٹیلی فون براہ راست مرحوم حاجی یعقوب گنگ کی مغفرت کے لیے دعا اور سوگواروں سے تعزیت فرمائی۔ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے حاجی یعقوب گنگ کو غریق رحمت فرمائے، پاک پروردگار ان کی بے حساب مغفرت کرے۔ ماشاءاللہ آپ نے جو کچھ دعائیں فرمائی، حضرت شیخ الحدیث صاحب نے جو دعائیں کی آپ نے کی، پاک پروردگار ان کو قبول فرمائے۔ میں آپ سے حاجی عبدالحبیب سے، ان کے بھائی حاجی بلال سے، مرحوم کے بھائی حاجی یوسف سے اور تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ سب کو صبر عطا فرمائے۔ سب مل کر والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر جمعے کو مرحوم والدین کو ان کی اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ تو بڑی محبتوں کا اظہار تو کر ہی رہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ بے عملیاں کر کے اپنے والدین کو مطلب یعنی کہ رنج پہنچاتے ہیں، کیونکہ نیک اعمال جب پہنچتے ہیں نا والدین کے پاس تو ان کا چہرہ بشاشت سے کھل اٹھتا ہے اور یعنی کہ خوشی کے آثار ان کے چہرے پر ہوتے ہیں، اور اگر برے اعمال پہنچے تو ان کا چہرہ جو ہے وہ بجھ سا جاتا ہے، کدورت ان کے چہرے پر آتی ہے۔ تو یہ سب کے لیے یہ مدنی پھول ہے کہ جن کے والدین دنیا سے گئے تو وہ زیادہ احتیاط کریں، اور جیتے جی بھی زیادہ احتیاط تو گناہ سے ہر صورت میں بچنا ہے، اس میں تو کوئی گنجائش تو ہے ہی نہیں گناہ کرنے کی۔ تو سب کو مطلب یہ ہے کہ خیال رکھنا چاہیے اور اپنے والد صاحب کے لیے خوب ایصال ثواب کرتے رہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نیک بندے کے جنت میں درجے بلند فرماتا ہے، تو وہ عرض کرتا ہے یا اللہ میرے درجے کیسے بلند ہوئے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اس لیے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ تو خوب اپنے والدین کے لیے جو دنیا سے چلے گئے مغفرت کی دعا کریں، اور جو دنیا میں زندہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، سب کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، بلکہ وہ جو جنازے میں دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اس سے پہلے زندوں کا تذکرہ کہ اے اللہ ہمارے زندوں کے لیے اور ہمارے مردوں کو مغفرت فرما دے۔ بہرحال یہ کہ آپ ان کے لیے دعائیں فرماتے رہیں۔ ذہن نصیب اگر آپ والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے کوئی مسجد بنا دیں۔ ماہ رضا کا آغاز بھی ہو گیا ہے، آج پہلی ویسے 30 محرم الحرام 1441 سنہ ہجری کو والد محترم نے دم توڑا، لیکن اب یہ کہ جنازہ جو تھا وہ آج رات کو ہوا، یعنی اب پہلی سفر آ گئی، چاند ہو گیا آج۔ تو اس میں یہ کہ اگر آپ چاہیں تو فیضان اعلیٰ حضرت مسجد کا نام رکھ لیں اور والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے عالی شان مسجد بنائیں، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور انشاءاللہ مرحوم کا بھی بیڑا پار ہوگا۔ امی جان کے ایصال ثواب کی نیت کر دیں، ساتھ میں سرکار اعلیٰ حضرت کے ایصال ثواب کی نیت کر دیں، تو جتنا مطلب ہے وہ سب کچھ بارگاہ رسالت میں پیش کر کے ہی کرنا ہے، انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اللہ آپ سب کو صبر عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، آپ کے والد صاحب کی خدمات قبول فرمائے۔ کافی دیر سے آپ نے والد صاحب کے بارے میں جو کچھ بیان کیا میں نے سنا، مجھے بھی کچھ بولنا تھا لیکن اب میں کیا بولوں،
والد صاحب تو माशाअल्लाह ये दावत इस्लामी के शुरू में ये हमारे सबसे बड़े फाइनेंसर यही थे वालिद साहब। हमको काफिले में साथ आते, फिर अपने घर पे ले जाते, हमको खाना खिलाते, और बेचारे मतलब इन्होंने हमको गाड़ी दी हुई थी उस दौर में। जब कोई साइकिल का मेरा मतलब साइकिल मिला दे, इन्होंने अपनी वो डब्बा गाड़ी जिसको बोलते थे, अच्छा गाड़ी भी दी तो ड्राइवर भी दिया था कि जहाँ जाना है जा। अब तो हम जाते थे आते थे, हमारे घर के पास जहाँ मैं रहता था वहाँ इनकी गाड़ी खड़ी रहती थी। तो इस तरह मतलब है कि हमारे साथ इन्होंने बहुत ताउन किया, माली ताउन किया, जानी ताउन किया, और आना जाना ये लगा रहता था हमारे साथ। इस शुरू में बहुत बेचारे साथ देते थे। अल्लाह इनकी ये सब नेकियां भी कबूल फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। इंशाअल्लाह फैज़ान आला हज़रत जल्द तामीर होगी इंशाअल्लाह। बाद में मरहूम हाजी याकूब गंग को कराची के सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के कब्रिस्तान में सिपुर्द खाक किया गया। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि तदफीन के मौके पर इस तरह तरगीब दिलाइए, आशिकान रसूल मुतवज्जे हों। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अब कुरान करीम की सूरतें पढ़ी जाएंगी, इन्हें कान लगाकर खूब तवज्जो से सुनिए। फिर अजान दी जाएगी, इसका जवाब दीजिए। फिर दुआ मांगी जाएगी। मरहूम या मरहूमा की कब्र की पहली रात है, ये सख्त आजमाइश की घड़ी होती है। मरदूद शैतान कब्र में बहकाने की कोशिश करता है। जब मैयत से सवाल होता है मर रब्बुका, यानी तेरा रब कौन है, तो शैतान अपनी तरफ इशारा करके कहता है कि कह दे ये मेरा रब है। ऐसे मौके पर अजान मैयत के लिए निहायत नफा बख्श होती है, क्योंकि अजान की बरकत से मैयत को शैतान के शर से पनाह मिलती है। अजान से रहमत नाजिल होती, मैयत का गम खत्म होता, उसकी घबराहट दूर होती, आग का अजाब टलता और अजाब कब्र से नजात मिलती है। नीज मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात याद आ जाते हैं।